بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو تکلیف ہو اور وہ کہہ رہے ہیں میرے تکلیف ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں, ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی. تو بزرگ ہیں بھائی, تکلیف بھی ہوگی اور شادی کا شوق بھی ہوگا شوق بھی ہوگا, کیونکہ آدمی پہلے ہیں, بزرگ بعد میں. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا مفتی کسے کہتے ہیں, تو اس نے کہا مفتی, بزرگ کسے کہتے ہیں, اس نے کہا بزرگ وہ ہوتا ہے, مفتی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو کوئی حسین جمیل عورت سامنے سے گزر جائے, کوئی اس کی توجہ اس طرف ہو ہی نہیں, اتنا نیک ہو. تو وہ بیچارہ دیہاتی تھا, اس نے بولا اس کو تو ہمارے یہاں مخنث بولتے ہیں, ہجڑا بولتے ہیں اس کو ہمارے یہاں. اچھا, اس کو یہ لوگ جنت میں جائیں گے, متقی اس کو بولتے ہیں. تو یہ تصور ہی غلط ہے. ہاں, پرہیزگار اسے کہتے ہیں, دل تو انسان کا مائل ہوتا ہے, مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں دل کی خواہش پوری کرنا حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے قدم روک لے گا, اپنے نظریں جھکا لے گا. حلال ہے تو ظاہر ہے اللہ نے ایک چیز حلال قرار دی, لیکن رغبت ہی ختم ہو جائے تو یہ آدمی, متقی تو دور کی بات, یہ تو آدمی بھی, اس کو تو علاج کرانے کی ضرورت ہے. یہی حال عورت میں بھی ہے. عورت چاہے کتنی پرہیزگار ہو جائے, یہ میں اس لیے بہت اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج والدین اپنی بچیوں کی احتیاط نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری بچی تو بہت نیک ہے, لہذا اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا اسکول میں یہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے یا اسے کوئی جوان قاری صاحب آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں پہ پورا اعتماد ہے. ارے ہے تو لڑکی نا, وہ کوئی اور جنس تو نہیں بن گئی نا. اگر وہ لڑکی ہے, عورت ہے, تو اس کی مردوں کی طرف اٹریکشن ہوگی. کوئی بھی ہینڈسم اس کو نظر آئے گا, کوئی کسی کے بھی اسٹائل اچھے لگیں گے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اس کا تعلق نیک یا برے ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق مرد اور عورت ہونے سے ہے. تو لہذا شریعت نے کیا کہا, نظر کی حفاظت. تبھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں, کسی خاتون کو کسی عالم کا بیان سننے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے, بجائے اصلاح کے اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے, عشق پیدا ہو رہا ہے, فوراً اس کے بیانات بند کر دے. یہ شیطان ہے جو دین کے لیبل سے کیا کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. فوراً اس کے بیانات سننا بند کر دے, کیونکہ وہ عشق پیدا ہوگا اور یہ عشق فائدے کے بجائے کیا پہنچائے گا, نقصان. پھر سننا درست نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون ہے, قاری صاحب تھے پنجاب کے, بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی, لوگ تقریر سنتے تھے. تو ایک خاتون جو تھی ان کی آواز پہ لٹو ہو گئیں. آڈیو کیسٹیں ہوتی تھیں اس وقت, ویڈیو ہوتی بھی نہیں تھی. اب وہ خاتون تھیں, وہ دن حضرت کو فون کیا, میں پورا دن پوری رات انہی کے بیان سنتی رہتی ہوں میرے, اور وہ ظاہر ہے فیلنگ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی. حضرت نے فرمایا آپ کے لیے ان کے بیان سننا جائز, کیونکہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, وہ ان کی جنس تھوڑی تبدیل ہوگی, تو اس لیے اپنی بچیوں کو بوائے فرینڈ سے بچائیں, ٹھیک ہے نا, لڑکوں کے ساتھ میل جول سے بچائیں. ہم نے بڑی بڑی نیک لڑکیاں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں, گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھی ہیں. ماں باپ اعتماد کرتے ہیں ہماری بچی ہمارا خون کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور بھائی وہ کیوں نہیں دے سکتا دھوکہ یار, جب اس پہ عشق چڑھے گا, آپ پہ چڑھ جائے تو پھر آپ اپنے میاں کو دھوکہ دے کے بھاگ جاؤ گی. ہاں, یہ عشق ایسی خطرناک چیز ہے. تو بچی پہ, وہ تو جوان ہے, اس پہ تو عشق چڑھنے کا زیادہ خطرہ ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کا خطرہ ہے. تو اپنے آپ کو بھی خود بچائیں ان فتنوں سے, اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی بچائیں, ان کی خود نگرانی کریں. واٹس ایپ, فیس بک, ان کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں. نقصانات کی فہرست اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو آپ کانوں کو پکڑ لیں گے, ایسے ایسے گھر تباہ ہوئے ہیں ان چیزوں سے. تو ان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. جوان بیٹی کو موبائل لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر دیا ہے کسی ضرورت سے تو اس کو چھپ کے بات نہ کرنے دیں. اسے بولیں بیٹا جب گھر میں موجود ہیں سب, تو نمبر سب کے سیو ہونے چاہیے, ان نون کال آپ کو ریسیو کرنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یہ بچیوں کو بتا دیا جائے, سب کے نمبر سیو کر لو, اور خام خام ایسا موقع دینا جس سے بدگمانی ہو, یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب نگرانی ہوگی تو صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. بے لگام چھوڑ دیا کہ ہم سب نیک ہیں, تو شیطان کس لیے بنا ہے بھائی؟